ग्लोबल मेवन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने धमकी आमेज खत के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। कमीशन तहरीक अदम-ए-एतमाद में बैरूनी साजिश की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम सुरखरू हुए जबकि अपोजिशन अवाम में जाने से घबरा गई। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पीटीआई को मुसालहत की पेशकश कर दी। गुज़िश्ता रोज़ बनीगाला में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुबैना धमकी आमेज मरासले को पब्लिक करने से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म। दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और IG पंजाब फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में वज़ीर आला का ओहदा खाली है, इस पर जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। पहले ही कहा था कि इस्तीफे दो, असम्बलियां तोड़ो और नए इलेक्शन करा दो। शेख रशीद ने कहा कि कोई समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तमाम ताकतें इस केस में बेनकाब हो चुकी हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। FIA ने रिपोर्ट जमा करवा दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा SOPs की पामाली की और वो सेक्शन लगाए गए जो लगते ही नहीं। कराची में आज मौसम मजीद गर्म रहने का इम्कान, पारा 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि हुकूमत ने आलमी साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। ये कमीशन खुद अपनी तहकीकाती टीमें बना सकेगा। कमीशन मामले के पीछे छुपे किरदारों को कौम के सामने लाए और तहकीकात करेगा कि हुकूमत गिराने के लिए साजिश कहाँ से शुरू हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे। वफाकी काबीना ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जमीन खरीदने की कोशिश की गई। वजीर आजम के खिलाफ ये अमूमी तहरीक अदम एतमाद नहीं है, अगर होती तो हम इसे खुश आमदीद कहते। वजीर इत्तलात ने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद बैनुल अक़वामी साजिश के तहत लाई गई। कल साजिश से मुतालिक असल रिकॉर्ड अरकान असेंबली के सामने रखा जाएगा। मखसूस लोग हैं जिन्हें मालूम था ये साजिश कहाँ बनी, देखा जाएगा मकामी हैंडल्स कौन थे। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इजलास तलब किया और हैरत अंगेज फैसला किया कि मुनहरिफ अरकान वोट डाल सकते हैं, जबकि मुनहरिफ अरकान का केस तो सुप्रीम कोर्ट के पास था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। हम फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत जाएंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती अब नहीं रही, अब पार्लियामान की हाकमियत सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल हो गई है। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान के तमाम अजला में जलसे करने और आवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक एतमाद में लेने का फैसला वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई। तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान के तमाम अजला में जलसे करने और आवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक एतमाद में लेने का फैसला किया। इजलास में खत में मुबैना साजिश को पब्लिक करने या ना करने से मुतालिक तजावीज़ दी गई। अरकान ने खत की राजदारी और अदालती हुक्म की रोशनी में तजावीज़ दी। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन के बैरूनी साजिश का आलाकार बनने को बेनकाब कर चुके हैं। मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। आवाम ने सब देख लिया कि सब चोर डाकू एक जगह इकट्ठे हो गए। ओपोजिशन आवाम में जाने से घबरा गई है। हम आवाम में सुरखरू हुए हैं, उनका हर सतह पर मुकाबला करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने PTI को मुसालहत की पेशकश अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत के बाद की, जबकि ये पेशकश इंतखाबी इस्लाहात तक महदूद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान आज मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, जबकि इसहाक डार रवा माह के आखिर तक वतन वापस आएंगे। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि मरासले को पब्लिक करने के लिए आज काबीना से मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। वजीर आजम से सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात, मुबैना धमकी आमेज मरासले पर मशावरत। इमरान खान ने धमकी देने वाले अमरीकी अहदेदार का नाम बता दिया।
لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے حمزہ شہباز کی درخواست پر ہائی کورٹ آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی تھی، جس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہے، اس پر جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہو تب تک آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں جن افراد کو فریق بنایا گیا ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے ہیں، لہٰذا عدالت جلد حکم جاری کرے اور انتخاب ممکن بنائے۔ لاہور ہائی کورٹ آفس نے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض عائد کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 69 کے تحت اسمبلی کی کارروائی پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے ہائی کورٹ آفس کے اعتراضات پر سماعت کی، جس دوران حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر خود وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر آئینی کام کر رہے ہیں، اسمبلی کو تو تالے لگا کر بند کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بڑی طاقتیں اسی طرح عدم اعتماد کرتی اور بندوں کو خریدتی ہیں۔ غیر ملکی طاقتیں پاکستان میں قوت مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں نے تو 3 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ استعفے دے دو، نئے الیکشن کرا دو، اسمبلی توڑ دو۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کے سارے فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر دوڑی۔ گندی نالی کے اینٹوں کو اقتدار کے محل میں لگایا جا رہا ہے۔ بیرونی طاقتیں ہماری آزادی اور خود مختاری پر مسلط ہونا چاہتی ہیں اور بڑی طاقتیں اسی طرح عدم اعتماد کرتی ہیں اور بندوں کو خریدتی ہیں۔ پہلے بڑے چوروں کو صحت کے بہانے باہر بھگایا جاتا ہے۔ تمام طاقتیں اس کیس میں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ قوم کو سب پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ میں نے عمران خان کو مشورے دیے تھے۔ میں نے تو 3 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ استعفے دے دو، نئے الیکشن کرا دو اور اسمبلی توڑ دو۔ میں اس وقت بھی ٹھیک تھا جب کہتا تھا ایمرجنسی لگا دو، گورنر راج لے آؤ۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یک زبان ہو کر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ان چوروں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے کہ اپوزیشن والوں کے اصل چہرے کیا ہیں۔ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں اور یہ وہ غیر سامراجی سنڈیاں ہیں جو اس ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کو کھا جائیں گی۔ ان کے خلاف یہی ایک ہی حل ہے۔ آخری آپشن یہ ہے ہم استعفے دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے SOPs رکھے اور ان کو ہی پامال بھی کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے حکام کی جانب سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ کوئی تو جواب دے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ عدالت کے سامنے SOPs رکھے اور انہی کو پامال بھی کیا گیا۔ SOPs کی پامالی کی اور وہ سیکشن لگائے گئے جو لگتے ہی نہیں۔ ڈائریکٹر FIA بابر بخت قریشی نے موقف اختیار کیا کہ قانون بنا ہے اور عمل کرنے کے لیے دباؤ آتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ آپ نے کسی عام آدمی کے لیے ایکشن لیا؟ لاہور میں FIR درج ہوئی اور اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا۔ بابر بخت قریشی نے کہا کہ FIR سے قبل بھی گرفتاری ڈال دیتے ہیں، پھر برآمدگی پر درج کرتے ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں، کس قانون کے مطابق گرفتاری ڈال سکتے ہیں؟ آپ اپنے عمل پر پشیماں تک نہیں اور دلائل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحافی کی نگرانی کی جا رہی ہے، کیا یہ FIA کا کام ہے؟ صحافی نے ولاگ کیا تھا اور کتاب کا حوالہ دیا تھا تو کارروائی کیسے بنتی ہے؟ ملک میں کتنی دفعہ مارشل لا لگا ہے، یہ تاریخ ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ کسی کا تو احتساب ہونا ہے، کون ذمہ دار ہے، آج آرڈر کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ روز کے مقابلے میں آج کا دن بہت گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موجودہ گرمی اور ہواؤں کی سمت میں تبدیلی ہائی پریشر کی وجہ سے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ روز کے مقابلے میں آج کا دن بہت گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق اس وقت بلوچستان کی شمال مغربی سمت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ موجودہ گرمی اور ہواؤں کی سمت تبدیلی ہائی پریشر کی وجہ سے ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں معمول کے مطابق نہیں چل رہی۔ شمال مغرب کی سمت سے بلوچستان کی گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ کل درجہ حرارت میں کچھ کمی ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند روز تک شہر کا پارہ 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ 14 سے 15 اپریل کو شہر کا موسم دوبارہ سے گرم ہونے کا امکان ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔